بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہیں. جس اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا تھا، اور اس کے اندر مجھے اور آپ کو بہت ساری نیکیوں کو حاصل کرنے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں، جتنا احسان مانیں اتنا کم ہے. اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے مجھے اور آپ کو رمضان کے علاوہ بھی دیگر ایام میں اللہ کی عبادت کی تلقین فرمائی، اور وہ طریقہ بتایا کہ جس کی بنیاد پر انسان رمضان ہو یا غیر رمضان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملنے بھائیوں، رمضان کے بعد میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم سنیں گے، سماعت فرمائیں گے. کتاب و سنت کی روشنی میں رمضان کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہیں، اس موضوع پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ.
سوال یہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ ایک ہے کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں اس جملے کا، اس آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور آئندہ جمعہ کے خطبے میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ زندگی رہے گی، وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا آپ مکمل طور پر ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ مسلمان مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک مثال دے کر کے سورہ حج کے اندر فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت حرف پر کرتے ہیں، یا حرف سے مراد کنارہ ہے، یعنی اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، مکمل طور پر اپنے آپ کو مومن، متقی، پرہیزگار، اللہ والا بنا کر کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وقت اور موسم کے حساب سے وہ عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ بعض لوگ جیسے ہی موسم ختم ہوتا ہے اور وہ وقت ختم ہوتا ہے وہ پھر اپنی پرانی روش پر چلے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ میں کہ رمضان کے مہینے میں صرف عبادتیں خاص نہیں ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے آخری پڑاؤ تک عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے سورہ حجر کے اندر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یقین آ جائے، موت آ جائے، وہاں تک آپ عبادت کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی زندگی میں عبادت موت تک ہے، نہ کہ رمضان تک ہے، نہ کہ کسی خاص موسم کے لیے ہے، نہ کسی خاص مہینے کے لیے ہے، نہ کسی خاص وقت کے لیے ہے، بلکہ زندگی کے پورے لمحات انسان کی عبادت سے بھرپور ہونی چاہیے۔ اللہ نے سورہ حج کے اندر جو فرمایا وہ صحیح فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اگر ہم دیکھیں میرے بھائیوں تو رمضان کے مہینے میں وہ بڑی جستجو کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور مسجدوں میں پہل آ کر کے وہ عبادتوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، تمام خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے وہ بھی اپنی عبادتوں کو کم کر لیتے ہیں اور وہ بھی اپنے دلوں کے اندر دلچسپی کم کر لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کنارے پر رہ کر کے عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَتْهُ، جب انہیں کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں جب انہیں کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے، اور جیسے ہی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی خرابی لائق ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی دنیا بھی خسارے میں ہے، ایسے لوگوں کی آخرت بھی خسارے میں۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے چلے آئے ہیں تو روزے کے رکھنے کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے اسے 300 دن کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد اس نے مزید شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، كان كصيام الدهر، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، کیونکہ سال میں 360 دن عربی کے حساب سے، قمری دنوں کے اعتبار سے وہ 360 دن ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں روزے کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اس میں نفلی روزوں کی طرف اشارہ ہے، جس نے رمضان کے علاوہ، چونکہ رمضان کے روزے تو فرض روزے ہیں، وہ تو ہر مسلمان بالغ عاقل پر واجب ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی نے یہ روزے رکھے، اللہ کہتا ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، اگر میں اور آپ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو 70 سال کی مسافت، اگر ایسے ہی ہم نے 30 دن کے روزے رکھے، اس کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن، یا کم سے کم ہفتے میں 2 دن جو جمعرات اور پیر کا دن کا روزہ ہے، یا ایام 20 13 14 15 دن کے جو روزے ہیں، یہ اگر روزے رکھتے چلے آئے تو میرے بھائیوں مہینے کے اندر 5 روزے ہمارے مکمل ہو رہے ہیں، بلکہ 5 نہیں 3 اور 4 یا 11 روزے ہمارے تقریباً ایک مہینے کے اندر ہو جاتے ہیں، ہفتے میں 2، 4 ہفتے کے اندر 8 روزے اور ایام 20 کے 3 روزے، کل ملا کر کے 11 روزے ہمارے ہوتے ہیں۔ اگر ہم 11 روزے کی جو فضیلت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 11 کو 70,000 سے ضرب دے دیجئے، کیونکہ اللہ کہتا ہے 70 خریفاً، 70 سال کی مسافت کی دوری پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو کر دیتا ہے ایک روزے پر۔ اگر ہم 70 کو ضرب دے دیں 11 سے تو ہم اس کا حساب کرتے چلے جائیں میرے بھائیوں، سال بھر میں ہمیں بہت ساری نیکیاں ملیں گی اور ہم جہنم سے مکمل طور پر دور ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت سے قریب کر دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، امام کے ساتھ مل کر کے رمضان کے مہینے میں مکمل ایک مہینے کی 28 دن کی 29 دن کی 30 دن کی جتنے بھی دنوں کی ہم نے تراویح پڑھی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، میرے بھائیوں یہ قیام اللیل صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اماں عائشہ کا وہ فرمان یاد کریں، اماں عائشہ سے پوچھا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کا حال کیا تھا، آپ کہتی ہیں چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل رمضان میں بھی ہوتا تھا اور غیر رمضان میں بھی ہوتا تھا۔ ہمیں بھی غیر رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اتنا بڑا فائدہ میرے بھائیوں، زندگی میں اگر ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، پیارے نبی فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر قیام اللیل ہے، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہ خصلت رہی ہے، اگر تم اس پر عمل کرتے ہو تو گویا کہ تمہیں نیک لوگوں کی خصلت حاصل ہوتی ہے۔ اور سنیں اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ قربۃ الی اللہ تبارک و تعالی، یہ نیک قیام اللیل آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے قریب کر دے گا۔ ومنہات عن الاثم، گناہوں سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی روک دیتا ہے قیام اللیل کے اہتمام کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ رمضان میں کر رہا ہو یا غیر رمضان میں۔ ومنہات عن الاثم، اللہ کہتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے قیام اللیل کی بنیاد پر۔ وتکفیر للسیئات، تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے قیام اللیل۔ اگر انسان قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بنیاد پر اس کی تمام سیئات کو، تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے والا جو آخری فائدہ ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا فائدہ، اللہ کہتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اگر کسی جسم کے اندر ایسی بیماری لائق ہوئی ہے جو لا علاج ہے، جس بیماری کا کوئی علاج آج تک دستیاب نہ ہوا ہو اور مسلسل انسان اس بیماری کے اندر پریشان ہے، رب کریم اس بندے کو قیام اللیل کے اہتمام کرنے کی بنیاد پر اس کے جسم سے اس بیماری کو اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، طرد یطرد معنی ہوتا ہے پھینکنے کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیام اللیل کا اہتمام کرو، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، یہ جسم سے انسان کی بیماری کو اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے قیام اللیل کی، اس لیے ہمیں رمضان کے ساتھ صرف قیام اللیل کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ہم نے قیام اللیل کے علاوہ رمضان کے مہینے میں
قرآن مجید کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور روزے کا ثواب حاصل کرنے، قیام اللیل کا ثواب حاصل کرنے، تلاوت قرآن کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے قرآن مجید کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھا اور اس کی تلاوت کی تو میرے بھائیوں قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت باقی ہے۔ صرف رمضان کے ساتھ قیام اللیل اور اسی طرح روزے اور تلاوت قرآن یہ خاص نہیں ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت باقی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قرآن مجید کے بارے میں اعلان کر دیجئے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، یہ متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف رمضانیوں کے لیے خاص ہے، رمضان میں عمل کرنے والے لوگوں کے لیے، رمضان میں مسلمانوں کے لیے صرف یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، تمام ایام میں، سال کے 12 مہینوں میں یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو تعلیم سکھاتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حافظ قرآن بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ یہ فرمان صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ انسان جب بھی اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اسے سیکھتا، لوگوں کو سکھاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں پیارے نبی کا وہ فرمان آپ نے فرمایا، من قرأ بحرف من کتاب اللہ، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھا فلہ حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہیں، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ غیر رمضان میں بھی ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کی ہے تو میرے بھائیوں قرآن مجید آج بھی باقی ہے، رمضان کے بعد بھی باقی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت باقی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اگر میں نے اور آپ نے رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کرتے رہیں، لوگوں کو مال خرچ کرتے رہے، دیتے رہیں، تو یہ صدقہ خیرات کا سلسلہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ رمضان کے بعد بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر میں خرچ کروں گا اور تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں کرتا بلکہ یہ غیر رمضان کے لیے بھی ہے، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کے لیے بھی ہے کہ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے عطا فرماتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ حدیث کا کیا کہنا جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر دن جب صبح کرتا ہے انسان، الا وملکان ینزلان، 2 فرشتے آسمان سے روزانہ صبح کے وقت اترتے ہیں، یقول احدہما، ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جس نے تیرے راستے میں عطا کیا اسے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اور جس نے تیرے راستے میں خرچ کرنے سے روک لیا پروردگارہ تو اس کو برباد کر دے، اسے ہلاک کر دے۔ میرے بھائیوں یہ فرمان رب کا صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، پیارے نبی کا فرمان صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر دن کی صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے روئے زمین پر اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خرچ کرنے والوں کے لیے اور بدعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ لہذا اگر میرا اور آپ کا معمول ہر دن صبح یا ہر دن خرچ کرنے کا رہا ہے رمضان کے مہینے میں تو غیر رمضان میں بھی یہ سلسلہ باقی رکھیں تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں توبہ و استغفار اور اسی طرح سے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے تو رب کا فرمان ادعونی استجب لکم،
یہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم۔ ایسے ماحول میں کہ جب انسان اپنی عبادت کے لیے عبادت گاہوں کو میسر نہیں ہوتا، اسے میسر نہیں ہو رہی ہے، عبادت گاہوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، ایسے موسم میں اللہ سے سب سے زیادہ پکارنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، ادعونی استجب لکم۔ اللہ نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہوں۔ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، غیر رمضان میں بھی ہیں۔ اسی طرح رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر کہا اے نبی آپ سے لوگ پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ تجھ سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں، میرا رب کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دینا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میں بالکل قریب ہوں۔ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار ہمیں کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور وہ حدیث جس کے اوپر ہم عمل کرتے رہے ہیں رمضان میں کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو گناہوں سے آزاد، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ میرے بھائیوں، ہر رات آخری پہر اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر اترتا ہے، یہ آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے۔ ینزل اللہ تبارک و تعالی، صحیح مسلم کی روایت ہے اذا مضى شطر اللیل او ثلثاہ، جب آدھی رات گزر جاتی ہیں یا پونی رات گزر جاتی ہیں، ایک تہائی حصہ جب گزر جاتا ہے، ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، آتا ہے، اترتا ہے، اور پھر اس کے بعد پکار لگاتا ہے حل من سائل یعطا، کوئی ہے سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، جس کو میں دوں، حل من داع یستجاب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا، اس کی پکار کو قبول کروں، اس کو میں عطا کروں، حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، استغفار کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کو طلب کر کے اور اس کو معاف کر لوں، اس کی بخشش کو قبول کر لوں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، پورے سال کے 11 مہینوں میں بھی ہے اور رمضان کے مہینے میں بھی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں چلتے چلتے دو باتیں اور سن لیں، اگر ہم رمضان کے مہینے میں صلہ رحمی کا اہتمام کرتے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہے ہیں، تو یہ سلسلہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صلہ رحمی صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہے۔ پیارے نبی کا وہ فرمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط علیہ رزقہ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جس بندے کو اس بات سے خوشی ہو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی پیدا کرے، اور کون نہیں چاہتا، ہر کوئی دنیا میں چاہتا ہے میری روزی خوب بڑھ جائے، میرے ذرائع خوب بڑھ جائے، مجھے ہر طرف سے روزی ملے، اس بندے کو اس نسخے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی کر دی جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی موت میں تاخیر کر دی جائے، اس کی موت دیر سے آئے، اس کے اجل میں، اس کے وقت میں تاخیر کر دی جائے، پیارے نبی فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو اچھا برتاؤ یہ صرف رمضان کے ساتھ نہیں، غیر رمضان میں بھی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری خوبیاں رمضان کے بعد بھی ہیں، اور پورے سال کے 11 مہینوں میں رمضان کو چھوڑ کر ہم ساری عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی سیئات کو، خطاؤں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے
اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہنم کے قبر کے عذاب سے بچا اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ہماری رمضان میں کی گئی نیکیوں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو، سیئات کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على النبي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔